علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی آپ کبھی مسجد کے اندر داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ جب تک آپ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد کے اندر رہیں گے، آپ کو ہر سانس کے بدلے میں نیکیاں ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ اگر ہم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں تو کتنی ہمیں فضیلت حاصل ہوگی۔ اور بھی بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں درود پاک پڑھنے کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے ایک بار مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج کے جو ہمارے بیان کا ٹاپک جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ ہمارے جو ٹاپک ہے بیان کا وہ ہے علم دین کی فضیلت اور علماء کی فضیلت۔ دیکھیے، علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دنیا کا علم، ایک آخرت کا علم، ایک دین کا علم، ایک دنیا کا علم۔ تو آج ہم انشاءاللہ علم دین کی فضیلت انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا اس کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بہت نیک اور علم کی قدر جاننے والے بادشاہ تھے، یعنی کہ بادشاہ تھے اور بہت ہی زیادہ آپ علم دین حاصل کرنے والوں کی اور علماء کی قدر و منزلت کیا کرتے تھے۔ ایک بار اپنے بیٹے مامون رشید کی تعلیم کے لیے حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ عرض کرنے لگے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے بیٹے کو بھی علم دین سکھا دیجئے۔ بادشاہ نے کہا تو امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں یہاں پڑھانے نہیں آؤں گا، یعنی کہ بادشاہ کے گھر پڑھانے نہیں آؤں گا، آپ کو اپنے شہزادے کو میرے پاس ہی بھیجنا ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے بچے کو پہلے آپ پڑھا دیا کریے گا، یعنی کہ آپ جتنوں کو پڑھائیں گے ان میں سے سب سے پہلے میرے بچوں کو پڑھا دیجیے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ جو پہلے آئے گا اس کا سبق پہلے ہوگا۔ بہرحال مامون رشید نے پڑھنا شروع کیا۔ اتفاق سے ایک دن کیا ہوا کہ خلیفہ ہارون رشید گزر رہے تھے کہ دیکھا امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں اور ان کا بیٹا مامون رشید پانی ڈال رہا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو کر گھوڑے سے اترا اور مامون رشید کو ایک کوڑا مار کر کہا، بے ادب، خدا نے تجھے 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی ڈال اور دوسرے ہاتھ سے ان کا پاؤں دھو۔ آپ سوچیں ایک بادشاہ اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، ایک ہاتھ سے ان کا پاؤں دھلو، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا پاؤں دھل رہے تھے اور بیٹا پانی ڈال رہا تھا۔ تو آپ سوچیں کتنی زیادہ علم دین کی فضیلت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خلیفہ ہارون رشید نہ صرف علماء و فقہاء کرام کی تعظیم کیا کرتے تھے بلکہ ملکی معاملات اور اپنے دیگر دنیاوی اور دینی معاملات میں بھی علماء و فقہاء کرام کی رائے کو ترجیح دے دیتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ تھے تو دین کے بھی مسائل اور دنیا کے بھی مسائل، ان سب کو آپس میں ڈسکس کرنے کے لیے علماء سے مشورہ لیتے تھے، ان کی رائے لیتے تھے کہ کس انداز سے یہ کام کیا جائے تاکہ ہماری سلطنت، ہماری بادشاہت قائم رہے اور لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا سلسلہ قائم رہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہیں کہ ہارون رشید کے دربار میں جب کوئی عالم تشریف لاتے، بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ جب کوئی بھی عالم دین مامون رشید کے دربار میں آتے تو بادشاہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ اور ایک بار درباریوں نے عرض کی، یا امیر المومنین، بادشاہت کا روب جاتا ہے، یعنی کہ آپ جب کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عالم دین آتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے تو آپ کا جو روب و دبدبہ ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو جواب دیا، اگر علماء دین کی تعظیم سے بادشاہت کا روب جاتا ہے تو جانے ہی کے قابل ہیں۔ ذرا سوچئے آخر کیا وجہ تھی جو ہارون رشید
جیسے عظیم بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حضرت امام کسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں علم دین سیکھنے کے لیے بھیج دیا، اور خود بھی علماء کرام کی اس قدر تعظیم کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ علماء کرام کے مقام و مرتبے اور معاشرے میں ان کی ضرورت و اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، اور اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ گلشن اسلام کو آباد رکھنے میں ان اللہ والوں کا اہم کردار ہے۔ کتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے آپ علماء کرام کا، اور آج ہمارا حال دیکھ لیں، ہم کس قدر علماء کا احترام کرتے ہیں یہ تو ہم ہر ایک جانتا ہے۔ عالم دین آ جاتا ہے ہم کھڑے بھی نہیں ہوتے، عالم دین آ جاتا ہے، کوئی امام صاحب یا کوئی طالب علم جو مدرسے میں پڑھ رہا آ جاتا ہے، اس کا ادب و احترام ہم کرتے ہی نہیں، اس کو ہم عام آدمی کی سمجھتے ہیں کہ یار جس طرح ایک عام بندہ ہے وہ بھی اسی طرح یہ بھی بندے ہیں۔ یاد رکھیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان کا مقام و مرتبہ وہی سمجھ سکتا ہے جو ان کی مقام و مرتبے سے واقفیت حاصل کر رہا ہو۔ جس کو ان کی مقام و مرتبے کے بارے میں پتہ ہو وہی ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ سکتا ہے۔ آپ سوچیں یہ ایسے دنیا پر اللہ عز و جل کی زمین پر ایسی مخلوق ہیں، یعنی کہ علماء کرام اور اسی طرح طالب علم کہ جن کے لیے فرشتے اپنے بازوؤں کو اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور سمندر کے اندر مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ آپ سوچیں اتنی زیادہ ان کی فضیلت ہے۔ جو کوئی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے بازو کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، فرمایا کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تو اللہ کی راہ میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر وہ شہید بھی ہو جاتا ہے، اگر اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے اسی دوران، تو اس کو شہید کا مرتبہ ملتا ہے، شہادت کا مرتبہ ملتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ علماء کرام کا ادب و احترام کریں، ان کی فضیلت کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج ہم جو اتنی تنزلی کی طرف، اتنی پستی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے علماء کرام کا ادب و احترام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بہت ہی زیادہ ہم نے اس چیز کو ترک کر دیا ہے۔ عالم دین آ جاتا ہے ہم اس کے کیا بولتے ہیں ادب و احترام بالکل ترک کر دیا کرتے ہیں، اور اگر کوئی دنیاوی کوئی لیڈر آ جائے، کوئی نیتا آ جائے، کوئی دنیاوی شعبے سے تعلق رکھنے والا آ جائے تو ہم اس کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جو علماء کرام ہیں ان کا ادب و احترام ہم پر ضروری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی قیامت کے دن شفاعت قبول کرے گا اللہ عز و جل، ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور لوگ عرض کریں گے، جیسے کتابوں میں لکھا، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ کوئی عرض کرے گا، ہم نے آپ کو وضو کے لیے دنیا میں پانی دیا تھا، آپ میری شفاعت کروا دیجیے۔ اسی طرح کہا جائے گا کہ ہم نے آپ کو استنجے کے لیے پانی دیا تھا، ہماری شفاعت قبول کروا دیجیے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ان کا ادب و احترام کرے۔ سوچیے ایک بادشاہ اتنا ادب و احترام کر رہا ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس لیے مارا، ایک کوڑا اس لیے لگایا کہ تاکہ وہ اپنے استاذ کا ادب و احترام کرے، عالم دین کا ادب و احترام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا نہایت ہی عمدہ اپنے انتظام کیا تھا۔ اتنے بلند مرتبے والے محدث حضرت سیدنا صالح بن کیسان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود ان کے بھی استاد تھے، انہیں اپنی اولاد کا استاد مقرر فرمایا۔ اسی طرح امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا تذکرہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف پہ جو کتابیں لکھی ہیں اس کو اگر بندہ صحیح طریقے سے پڑھ لے، جیسے کہ مکاشفۃ القلوب ہے، احیاء العلوم ہے، اگر اچھے انداز میں پڑھ لے تو انسان اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں منقول ہے، آپ کے والد محترم کے بارے میں منقول ہے کہ وہ خود اگرچہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن علم دین کی اہمیت کا احساس رکھنے والے تھے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دونوں صاحبزادے محمد غزالی اور امام احمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہما علم شریعت اور علم طریقت کے زیور سے آراستہ ہوں۔ اسی مقصد کے لیے آپ کے جو والد محترم تھے انہوں نے اپنے صاحبزادوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کچھ مال و اسباب بھی جمع کر رکھا تھا، جو ان دونوں سعادت مند بیٹوں کے علم حاصل کرنے کے زمانے میں انہیں بہت کام آیا۔ سوچیں ایک والد نے اپنے دونوں بیٹوں کو لیے مال اور دولت اس لیے اکٹھا کر رکھا تھا تاکہ یہ ہمارے صاحبزادے، ہمارے بیٹے دین کا علم حاصل کرنے کے کر سکے اور ان کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ اور آج ہم دیکھ لیں، آج ہم اپنے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، اپنے ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم دنیا کما سکیں، ہم دنیا میں اپنی اولاد کو اچھے سے اچھے ڈگریاں دلا سکیں۔ لیکن یاد رکھیے ڈگریاں کوئی بھی کام نہیں آئیں گی۔ دیکھیے شریعت اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا کہ آپ دنیا کا علم حاصل نہ کریں، ضرور حاصل کریں، اور اس وقت اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ لیکن سب سے پہلی جو اول جو ترجیح ہم کو دینی ہے وہ دین کے علم کو دینی ہے۔
آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے، 2-3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، ہمیں اسکول روانہ کر دیتے ہیں، اسکول چلا جاتا ہے ترنت، اور وہاں پر جا کر جو کچھ سیکھتا ہے وہ آپ ہر ایک واقف ہے کہ وہاں پر کیا سکھایا جاتا ہے اور کیا کیا چیزیں وہاں پر بتائی جاتی ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مدرسے میں اسکول چلتا ہے تو وہاں پر دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے، لیکن اکثریت ایسی ہے کہ انہیں انگلش میڈیم اسکول میں داخل کرا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کی اولاد 4-5 سال کی ہو تو انہیں اچھی تربیت دیں، انہیں اچھے اخلاق سے آراستہ کریں، انہیں اگر آپ کے قریب میں کوئی مدرسہ ہے اس میں بھیجیں تاکہ پہلے ان کو علم دین آپ سکھا دیں۔ جب علم دین سیکھ جائیں گے تو اس دین کے علم سیکھنے کی وجہ سے وہ بہت سارے کام شریعت کے مطابق کریں گے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اولاد کو ہم گریجویٹ بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، ٹھیک ہے بنائیے، اس سے یہ شریعت انکار نہیں کرتی، منع نہیں کرتی، لیکن پہلے دین کا علم سکھائیے۔ دین کا علم سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری اولاد اتنی 18 سال 20 سال کی ہو جاتی ہے لیکن انہیں صحیح سے نماز پڑھنا نہیں آتی، صحیح سے انہیں روزہ رکھنا نہیں آتا۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین کا علم نہیں سکھایا۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنی اولاد کو خود بھی دین کا علم سیکھیں، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ اور ظاہر سی بات ہوگا یہ کب، جب ہم خود بھی سیکھیں گے تبھی تو سکھائیں گے، جب ہمارے پاس کچھ رہے گا تبھی تو ہم دوسرے سامنے والے کو دیں گے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں۔ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے محدثین اور اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام جو گزرے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے والد کے صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ نے مال و دولت اسی لیے جمع کیا تھا کہ اپنے بچوں کو دین کا علم صحیح سے سکھا سکیں۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، خود بھی دین کا علم سیکھیں۔ ہم میں سے ہر ایک غور کرے کہ کیا ہمیں نماز کے فرائض پتہ ہیں، نماز کے واجبات پتہ ہیں، نماز کتنے سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ہوتا یہی ہے کہ جب پوچھا جائے کہ آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، آپ سجدہ اس طرح کیوں کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں، بولے وہ ہمارے ابو جو تھے وہ اسی طرح پڑھتے تھے، ہمارے دادا جو تھے وہ اسی طرح پڑھتے تھے۔ تو مطلب ہم نے نماز کس طرح سیکھا، باپ دادا سے سیکھا، اور کس مطلب دیکھ کر سیکھا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یار جو ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں یا جو ہمارے اجداد کرتے چلے آئے ہیں، کیا وہ چیز صحیح بھی تھا یا نہیں تھا۔ کبھی ہم کسی عالم دین کے پاس بیٹھے آئیں اور اس کو ان سے عرض کیا کہ آپ ہماری نماز چیک کر لیجئے کہ کیا ہم نماز صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، کبھی نہیں کیا۔ دنیا کے معاملے میں ہم اتنے زیادہ ایکٹیو نظر آتے ہیں اور اتنے زیادہ فرتیلے نظر آتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی چیز غلطی نہ ہونے پائے۔ اگر ہم دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں ہم بہت ہی اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا کالج تلاش کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کا، بہترین سے بہترین کوالٹی کا ہم وہ جو بھی ٹیوشن وغیرہ جو بھی ہوتی ہے، جو بھی ہم ساری چیزیں کرنے جاتے ہیں اس کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر اچھے معیار کی دنیاوی تعلیم حاصل ہو سکے، لیکن دین کی تعلیم کے لیے ہم بالکل بھی کوشش نہیں کرتے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم سب کو بھی چاہیے کہ علم دین حاصل کرنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور بہت ہی اس کے فضائل ہیں۔ آئیے چند فضائل آپ کے سامنے میں علم دین کے پیش خدمت کرتا ہوں کہ علم دین کے کتنے زیادہ فضائل ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ میں سے ایک صحابی ہیں، فلاں صحابی، ان کا کچھ ہی دیر میں انتقال ہو جائے گا، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے بہت ہی بے چین ہو گئے، گھبرا گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کچھ ہی دیر بعد میرا انتقال ہو جائے گا، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اس وقت میرے لیے بہتر ہو۔ ظاہر سی بات ہے کچھ دیر بعد بندے کا انتقال ہو جائے گا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا، کوئی ایسا عمل آپ بتائیں کہ جو میرے لیے بہتر ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اشتغل بالتعلم، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو گئے اور عصر یا مغرب سے قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جا کر صدقہ و خیرات کر دو، جا کر روزہ رکھ لو، جا کر مسکینوں کو کھانا کھلا دو، جا کر قرآن کریم کی تلاوت کر لو، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اشتغل بالتعلم، علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ علم دین کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کہ اگر علم دین سے بڑھ کر بھی کوئی افضل عمل ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ارشاد فرماتے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب بندے کے پاس دین کا علم رہتا ہے تو وہ کام بھی صحیح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک جگہ پر جانا ہے اور آپ کو اس کے راستے کا علم نہیں ہے، یا آپ کو اگر علم بھی ہے تو اس میں ایسا مسئلہ ہے کہ اس راستے میں کیا ہے، کھدائی ہوئی ہے یا راستہ گڑبڑ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے راستہ ہی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اس راستے میں کیا ہے، کھدائی ہوئی ہے یا راستہ خراب ہے۔
آپ چل پڑے، اب وہاں پر جائیں گے آپ اٹک جائیں گے، پھنس جائیں گے وہاں پر. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ یار یہ راستہ گڑبڑ ہونا ہے، آپ دوسرے راستے سے جاتے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہمیں صحیح بات کا علم ہوگا، ہمیں نماز کے فرائض صحیح طریقے سے معلوم، نماز کے واجبات صحیح طریقے سے معلوم ہوں گے، جو بھی ہمارے فرائض ان کا صحیح طریقے سے ہمیں علم ہوگا تو ہم اس کو صحیح انداز میں کرنے کی کوشش کریں گے. جب بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کام کو کرنے سے ہمیں گناہ ملے گا، اس کام کے کرنے سے ہمیں نقصان ہوگا، تو وہ کام بندہ کیوں کرے گا؟ تو ہم سب کو چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائی علم دین سیکھیں. آئیے حدیث پاک سے علم دین کی فضیلت سنتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص طلب علم میں مر جائے گا خدا عز و جل سے ملے گا، درا حالانکہ اس حال میں کہ اس میں اور پیغمبروں میں درجہ نبوت اور اس کے کمالات کے سوا کوئی درجہ نہ ہوگا. اسی طرح حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص ایک باب علم کا اوروں یعنی دوسروں کو سکھانے کے لیے سیکھے، اس کو 70 صدیقوں کا اجر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نماز روزوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات فرمایا آپ نے کہ عالم کو ایک نظر دیکھنا سال بھر کی نمازوں سے بہتر ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ یہاں ہمارا مدنی قافلہ آیا ہوا ہے، مدنی قافلے والے اسلامی بھائی آئے ہوئے ہیں، اور اس میں ہمارے ایک سید صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ سب جتنے اسلامی بھائی یہ سب علم دین سیکھ رہے ہیں اور ان قریب یہ فارغ ہو جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے. تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے. اور ہمارے یہاں الحمدللہ ہر مہینے قافلہ آتا رہتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہم سیکھتے بھی ہیں اور بہت سارے مسائل جو ہوتے ہیں ہم ان سے پوچھتے بھی ہیں. تو آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ اس مدنی قافلے والوں کا ساتھ دیں. اور یہاں پر ہمارے استاد صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ جو جن سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، وہ بھی یہاں پر ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہاں پر آپ رکیں، بہت ساری چیزیں اللہ نے چاہا تو آپ سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم دین سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اتنی زیادہ فضیلت ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کم از کم ہم اپنی اولاد کو اتنا تو بنائیں، کم سے کم اتنا تو بنائیں کہ جب ہم مر جائیں تو ہماری نماز جنازہ ہماری اولاد پڑھائے. کم سے کم اتنا بنائیں. ہوتا کیا ہے، ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ماں باپ ان میں سے کوئی چلا جاتا ہے، باپ کا جنازہ رکھو، ماں کا جنازہ رکھا ہوا اور بیٹا کھڑا ہو کر امام صاحب کا انتظار کر رہا ہے، یا بیٹا گیا امام صاحب کو بلانے کے لیے. ارے اس والد پر، اس والدین پر توف ہے کہ اپنی اولاد کو اتنا نہیں بنا سکے کہ ان کی اولاد ان کی نماز جنازہ پڑھا سکے. میں آپ کو بتاؤں تحدیث نعمت کے لیے کہ میں جب سے اس ماحول میں آیا اس کے بعد جو بھی جتنی بھی چیزیں ہوئیں، چاہے ہمارے خاندان اور رشتہ دار میں جتنے بھی مطلب میتیں وغیرہ ہوئیں، جو کچھ بھی ہوا، سب کی نماز جنازہ میں ہی پڑھی. چاہے میری دادی کا انتقال ہو، میرے نانا کا انتقال ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، تو ساری چیزیں میں نے کی. کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہمیں دعوت اسلامی نے یہ چیزیں سکھائیں، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا. اگر نہ معلوم ہوتا تو ہم بھی اسی طرح ایک جو عام بندہ ہوتا ہے کھڑا رہتا ہے اپنے والد صاحب کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے امام صاحب کا انتظار کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی کھڑے رہتے ہیں. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، اپنی اولاد کو اتنا بنا کر جائیں کہ آپ کی اولاد آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے، کم سے کم آپ کی اولاد آپ کے لیے صالح ثواب کر سکے. یہ ہم جتنا بھی جو کچھ بھی کریں گے یہ سب یہیں کا یہیں رہ جائے گا. ہم کتنا بھی کچھ بھی کر لیں اپنی اولاد کے لیے، ان کو گریجویٹ کرا دیں، ان کو گریجویٹ بنا دیں، انہیں عالم دین کے بجائے انہیں ڈاکٹر بنا دیں، انجینئر بنا دیں، یہ سب دنیا تک محدود ہے. آخرت میں جو کام آئے گا وہ علم دین کام آئے گا، عبادتیں کام آئیں گی، نیکیاں کام آئیں گی. ایک حدیث پاک کا مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن جب والدین ہوں گے تو ان والدین کو جن کے اولاد علم دین حاصل کی ہوگی یا حافظ ہوگی، ان کو جنتی لباس پہنایا جائے گا. وہ عرض کریں گے مجھے اتنی عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا جائے گا کہ تم نے اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو علم دین سکھایا، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا. تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، آپ سب سے گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کتنا پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں. میں بھی ابھی عالم کورس کر رہا ہوں، دعوت اسلامی مدرسے میں پڑھ رہا ہوں. تو آپ سب کو بھی چاہیے کہ اپنی بچوں کو کم سے کم اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے کو تو ضرور عالم دین بنائیں، تاکہ آپ کے جو گھر کے مسائل ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، ان کو حل کر سکے. اگر یہ آپ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنا پیارا ایک مدنی ماحول بن جائے گا اور کتنی خوبصورتی آ جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ کیا کبھی کسی عالم دین نے خودکشی کی ہے؟ کیا کسی عالم دین نے اپنے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دی؟ کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا. بلکہ وہ اولاد جو عالم دین یا علم دین سیکھ رہی ہوتی ہے وہ اپنے والدین کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں کہ ان کا ہاتھ چومتے نظر آتے ہیں.
جب اولاد عالم دین ہوتی ہے تو وہ اولاد اپنے ماں باپ سے ڈرتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے بارے میں کوئی گستاخی ہو جائے جس کی وجہ سے مجھے گناہ ملے. لیکن جب اولاد دین کے علم سے آراستہ نہیں ہوتی ہے تو یا ڈاکٹر انجینئر ہوتی ہے تو والدین ڈرتے ہیں اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا ناراض ہو جائے, مجھے کھانا پینا دینا بند کر دے. وہ بہت ہی ادب و احترام والدین اپنے بچے کرتے ہیں. لیکن جب بچہ عالم دین ہوتا ہے, علم دین حاصل کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اولاد جو ہوتی ہے خود ماں باپ کی عزت کرتی ہے. تو ہم سب کو چاہیے پیارے محترم اسلامی بھائیو ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں کالجز یونیورسٹیز جو بھی ہیں یہاں پر بھی ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں اور پھر مدرسوں میں بھی ہوتے ہیں, لیکن ڈفرینس کیا ہے, ان میں فرق کیا ہے؟ جب کالج میں یا اسکول میں یا یونیورسٹیز وغیرہ میں ایگزام وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پر باہر پولیس فورس لگائی جاتی ہے. ابھی بھی سوال ہوتا ہے ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ مسائل پیدا کر دیں یا کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے, اس بات کا خوف ہوتا ہے. لیکن یہی چیز آپ مدرسے میں دیکھیں, ہمارے مدرسوں میں بھی ایگزام وغیرہ ہوتے ہیں لیکن کوئی پولیس فورس نہیں ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. بہت ہی اطمینان کے ساتھ ساری چیزیں تکمیل تک پہنچتی ہیں, مکمل ہوتی ہیں. وہاں پر کوئی پولیس فورس نہیں لگائی جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کو اچھی تربیت مل رہی ہوتی ہے, دین کی تربیت مل رہی ہوتی ہے, دین کا علم سکھایا جاتا ہے. آپ سوچیں دین کا علم دنیا کے علم کتنا بڑا فرق ہے. میں پھر یہی بات عرض کرتا ہوں کہ شریعت اسلام اس بات سے منع نہیں کرتی کہ اپنے بچے کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنائیں ضرور بنائیں, لیکن ساتھ ساتھ پہلے ان کو جو فرض چیز ہے عالم دین بنائیں, انہیں علم کے زیور سے آراستہ کریں. جب علم کے زیور سے وہ آراستہ ہو جائیں تو آپ ان کی دنیاوی تعلیم جتنا دلانا چاہیں آپ دلائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ گناہگار سے جو بھی کچھ بھی بیان کرنے میں